حکومت نے مہنگائی کی چکی میں پسی عوام پر پھر بجلیاں گرا دیں۔ بجلی 3 روپے 10 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ بجلی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دسمبر کے لیے مہنگی کی گئی۔ صارفین سے فروری کے بلوں میں اضافی رقم وصول کی جائے گی۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بجلی مہنگی ہونے پر شہری پھٹ پڑے، کہا وزیر اعظم غریبوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے، مہنگائی کی وجہ سے فاقوں پر مجبور ہیں۔ عوامی سواری زمین پر، قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ یاماہا کمپنی نے موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں ریکارڈ 11,000 روپے کا اضافہ کر دیا۔ یاماہا YB125Z 2,01,000 روپے کی ہو گئی۔ یاماہا YB125ZDX 2,16,500 روپے میں ملے گی۔ یاماہا YBR125CC 2,23,000 روپے کی ہو گئی۔ کمپنیاں مسلسل قیمتیں بڑھا رہی ہیں، جبکہ حکومت خاموش تماشائی بن گئی۔ برائلر مرغی، گھی، کوکنگ آئل سمیت بیشتر اشیاء مہنگی۔ مہنگائی کی مجموعی شرح 18.47% ریکارڈ۔ کم آمدن والے افراد کے لیے مہنگائی کی شرح 20% سے زائد۔ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی میں 0.8% معمولی کمی۔ PTI MNA خرم شہزاد کا نیشنل ہسپتال فیصل آباد کا دورہ۔ صحت کارڈ کے تحت دی جانے والی علاج معالجے کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ خرم شہزاد نے کہا حکومت کا صحت سہولت کارڈ انقلابی اقدام ہے۔ فیصل آباد میں کشمیر پل انڈر پاس کی فنشنگ اور ہارٹی کلچر کا کام لٹک گیا۔ 2018 میں شروع ہونے والا منصوبہ 2022 میں بھی مکمل نہ ہو سکا۔ فنشنگ، لائٹنگ، ہارٹی کلچر کا کام تکمیل کا منتظر، ڈرینج اور اسفالٹ کا کام بھی نامکمل۔ فیصل آباد کا انفراسٹرکچر شدید متاثر، مین سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، تاجروں کا اظہار برہمی۔ الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹس ایسوسی ایشن کا منعقدہ اجلاس میں سڑکوں کی مرمت کا مطالبہ۔ چنیوٹ میں تجاوزات کا خاتمہ نہ ہو سکا، بلدیہ کے آپریشن اور دعوے بے سود۔ اندرون بازار میں تجاوزات کی بھرمار، میونسپل کارپوریشن کی دیوار سے ملحقہ روڈ پر بھی تجاوزات قائم، جبکہ ٹوبہ انتظامیہ کا ناجائز قابضین اور تجاوزات مافیا کے خلاف ایکشن۔ اڈا روڑی کے مقام پر آپریشن، AC زہا شاکر اور چیف آفیسر توصیف الرحمان نے نگرانی کی۔ ڈی ٹائل سمندری روڈ آئرن مارکیٹ کے تاجر سراپا احتجاج، کہا FDA انتظامیہ کمرشل مارکیٹ میں کاروبار سے روک رہی ہے۔ احمد پور سیال بستی سیالکوٹ کے کھلاڑی سراپا احتجاج، کوئی گراؤنڈ فراہم نہ کیا جا سکا۔ کھلاڑی کہتے ہیں سرکاری راضی پر محیط گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے، مگر بعض افراد نے مٹی اٹھا کر گڑھے بنا دیے اور سیوریج کا پانی چھوڑ دیا۔ انتظامیہ نے بھی کوئی کارروائی نہیں کی۔ کھلاڑیوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے MNA غلام بی بی بھروانہ، شہباز احمد اور صاحبزادہ محبوب سلطان کی ملاقات۔ حلقوں میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ کی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے متحرک رہنے کی ہدایت، کہا عوامی مسائل حل کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر جنگ شاہد عباس جویا کی زیر صدارت ترقیاتی کاموں پر اجلاس، ایکسین آفیسر سمیت دیگر محکموں کے سربراہان کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر کی تمام ترقیاتی کام 30 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ زیر التوا 16 پروجیکٹس کی ری ٹینڈرنگ کا عمل بھی رواں ماہ مکمل کرنے کی ہدایت۔ پنجاب میں جیل ریفارمز کا جائزہ لینے کے لیے چیف سیکرٹری آفس میں اجلاس، وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی، چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل اور متعلقہ افسران کی شرکت۔ IG نے کہا نشے کے عادی قیدیوں کی بحالی کے لیے 17 جیلوں میں ہسپتال کی تعمیر جاری ہے۔ سینٹرل جیل فیصل آباد میں فیملی روم کے قیام کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے۔ محکمہ زراعت کا جڑا آفیسر ہے اندر بیٹھا ہے، من پسند لوگوں 1768 روپیہ ریٹ ہے، لیکن من پسند لوگوں 2000 روپے کی دیوار ہے، لیکن بلیک ہے 2500 روپے 2600 روپے لوگی کھا۔ بھوانا، جامع آباد اور امین پور بنگلہ میں یوریا اور گوارا کھاد کا بحران بدستور برقرار۔ کاشتکار کھاد کے حصول کے لیے زندگی داؤ پر لگانے لگے، گرل پر چڑھنے والے متعدد کاشتکار گر کر زخمی۔ انتظامیہ کھاد کی مقرر کردہ نرخوں پر فراہمی یقینی بنانے میں ناکام۔ صوبہ بھر کی ماتحت عدلیہ کے انسپیکشن ججز تبدیل، جسٹس چودھری مسعود جہانگیر فیصل آباد اور جسٹس جواد حسن جنگ کی ضلعی عدالتوں کے انسپیکشن جج مقرر۔
جسٹس چودھری محمد اقبال چنیوٹ اور جسٹس طارق سلیم شیخ ٹوبا ٹیکسنگ کی ضلعی عدالتوں کے انسپیکشن جج مقرر۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری سے اختیارات کی تقسیم کا ترمیمی نوٹیفیکیشن جاری۔ اساتذہ کی نئی بھرتیوں سے پہلے اگلے سال تک کی ریٹائرمنٹ کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد نے 2023 میں ریٹائر ہونے والے اساتذہ کا ڈیٹا مانگ لیا۔ اسکول سربراہان کو پرفارمنس جاری کرتے ہوئے ریکارڈ طلب۔ ذرائع کے مطابق ریٹائرڈ ہونے والے اساتذہ کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے بھرتیوں کا پلان تیار کیا جائے گا۔ اٹھارہ ہزاری میں اے سی سجاد محمود بابر کے مختلف سرکاری اداروں کے اچانک دورے۔ واٹر مینجمنٹ آفس کا تمام عملہ غیر حاضر نکلا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس، فیمیل اور میل کے دفاتر کے کئی ملازمین بھی ڈیوٹی سے غائب۔ کام چور ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی کے لیے تفصیلی رپورٹ ڈپٹی کمشنر جھنگ کو ارسال کرنے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف ویسٹ پنجاب کے سیکرٹری اطلاع شہباز کسانہ کے والد کی نماز جنازہ ادا۔ صوبائی وزیر ثقافت خیال احمد کاسترو، ایم این اے شیخ خرم شہزاد، ایم پی اے لطیف نظر گجر، ملک سرفراز قادری، چودھری نوازش اور حاجی الیاس انصاری اور دیگر کی شرکت۔ چنیوٹ میں شروع ہونے والی پولیو مہم اور شجرکاری مہم کے انتظامات کا جائزہ اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر کی پولیو ٹیموں کی ٹریننگ اور شجرکاری مہم کا ٹارگٹ ڈبل کرنے کی ہدایت۔ ڈوبا کے دی ایمبیسڈر اسکول میں آگاہی سیمینار۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر اشفاق اسد نے بچوں کی ذہنی نشوونما بارے آگاہی دی۔ بچوں کو موبائل فون اور سکرین سے دور رکھنے پر زور دیا گیا۔ فیصل آباد میں لائف سٹاک کی جانب سے گھریلو مرغبانی کو فروغ دینے کے لیے اسکیم شروع۔ سبسڈی پر 250 پولٹری یونٹس کی تقسیم۔ حکام کے مطابق شہری انڈے اور مرغیاں بیچ کر ضروریات پوری کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ 18 ہزاری میں چنے کی فصل کی بہتر پیداوار کے لیے محکمہ زراعت متحرک۔ ماہرین کی کاشتکاروں کو بر وقت جڑی بوٹیوں کی تلفی یقینی بنانے کی ہدایت۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع جھنگ کہتے ہیں جڑی بوٹیوں کی ابتدائی مراحل میں تلفی بہت آسان ہے۔ فیصل آباد میں نئے تعینات ڈی او ایلیمنٹری ایجوکیشن مظہر حسین شاہ نے چارج سنبھال لیا۔ مظہر حسین شاہ نے سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیان کو جوائننگ دی۔ سخاوت علی کالرو کو ڈائریکٹر سیکنڈری ایجوکیشن کا اضافی چارج مل گیا۔ کاندلی حوالہ میں نئے تعینات ڈی ایس پی عمران عباس نے چارج سنبھال لیا۔ پریس کلب ممبران سے ملاقات۔ صدر آصف جٹ اور جنرل سیکرٹری گلریز اقبال بھٹی سمیت دیگر کی شرکت۔ ڈی ایس پی نے جرائم پر قابو پانے میں میڈیا کے کردار کو سراہا۔ فیصل آباد میں سی بی اے صدر کے لیے پی ایچ اے یونینز کا تیسرا ریفرینڈم آج ہوگا۔ سینکڑوں ملازمین نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ پولنگ کا وقت ختم ہو گیا۔ سابق سی بی اے صدر رانا یاسر اور رانا سجاد کے مابین سخت مقابلہ۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن جھنگ چیپٹر کے الیکشن۔ ضلع بھر میں 844 ڈاکٹرز حق رائے دہی استعمال کیا۔ پولنگ کا وقت ختم ہو گیا۔ صدارت کے لیے پائنیئر ڈاکٹرز الائنس کے ڈاکٹر اعجاز سلطان اور ڈیموکریٹک ڈاکٹرز الائنس کے ڈاکٹر آصف رضا مد مقابل۔ سینئر نائب صدر کی سیٹ پر ڈاکٹر بشرا نذیر اور ڈاکٹر ہنا عباس آمنے سامنے۔ نائب صدر کے لیے ڈاکٹر سائرہ کمل اور ڈاکٹر سونیا ظفر میں جوڑ۔ چنیوٹ دین کالج کی 12ویں سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب۔ ممتاز صنعت کار ایس ایم منیر کی خصوصی شرکت۔ پوزیشن ہولڈر طالبات میں انعامات تقسیم کیے۔ اور فیصل آباد میں تایا نذیر ویمن کرکٹ ٹورنامنٹ۔ پہلے میچ میں لاہور 11 کی سی آر ایس کو شکست۔ ملتان 11 اور فیصل آباد 11 کے مابین دوسرا ٹاکرا جاری۔